قرآن کریم کی مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ 140 آیتوں تک سورہ آل عمران کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور اس کی تشریح، اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور آج ہم آیت نمبر 141 سے آج کا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں مسلمانوں کو غزوہ احد والے واقعہ کے بعد جو رنج پہنچا، جو تکلیف پہنچی اور اس پہ وہ جو پریشان ہوئے، اللہ نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اِن یمسسکم قرح، یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے نا، اگر یہ تمہیں پہنچی ہے تو فقط مسل قوم قرح مثلہ، تو یہ تمہاری طرح پہلے بھی ایک قوم کو یہ تکلیف تو پہنچی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں اللہ ان کو پھیرتا رہتا ہے۔ غزوہ بدر میں ان کے 70 کافر واصل جہنم ہوئے، فرمایا ان کے تو حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ تو پھر تمہارے ساتھ احد کی لڑائی لڑنے کے لیے آ گئے، تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اگر احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، اس کے بعد جب وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے اللہ تمہیں پھر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ دن ہیں پھرتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس آیت کے حصے میں ہم سب کے لیے بھی عقل ہے، علم ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، تدبر ہے، فہم ہے، فراست ہے اس آیت کے حصے میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آپ دیکھیے اللہ دن کیسے پھیرتا ہے، آپ درختوں کو دیکھ لیں، پہلے وہ چھوٹا سا بیج ہوتے ہیں، پھر وہ چھوٹا سا پودا، پھر وہ تناور درخت۔ اسی طرح انسان کو دیکھیں کہ انسان ایک قطرہ ہے، ایک قطرے سے اس کی اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑھوتری کے اس کے جو ہے مراحل وہ طے کرتا ہے۔ یہ بھی دنوں کا پھرنا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کسی کو یوں اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ اس کے منہ میں سونے کا چمچ ہوتا ہے، لیکن یہ عرصہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اللہ اس کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اور کوئی فقر والی زندگی میں، فقیروں والی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کو منظور یہ ہوتا ہے، رب اس کو بادشاہی کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دنوں کا پھیرنا، یعنی قسمت کا حال، بندے کا مقدر۔ ہم کہہ دیتے ہیں جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، تو جب مقدر میں لکھا ہی یہ ہے کہ اللہ ہماری غربت پہ راضی ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، جب یار ایسے راضی ہے تو پھر ہمیں کیا ہے؟ اگر اللہ ہمیں عزت دے کے رب راضی ہے تو ہم اس عزت پہ خوش ہیں۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ لوگ ہمیں ذلیل کریں، ہاں جی، اور اللہ ایسے ہم پہ راضی ہے تو ہم ویسے خوش ہیں۔ دکھ بھی مجھے عزیز، سکھ بھی مجھے عزیز، ہاں جی، دکھ بھی مجھے عزیز، سکھ بھی مجھے عزیز، کیوں کہ دکھ بھی عطائے دوست، سکھ بھی عطائے دوست۔ دکھ بھی اس کی طرف سے ہے، سکھ بھی اس کی طرف سے ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر پریشانی آئی ہے تو رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا، بس بے شک تنگی کے ساتھ میں نے آسانی بھی رکھی ہے، اندھیرے کے بعد میں نے اجالا رکھا ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ وہ ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ بنانے والا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اگر حالات اب ابتر ہیں تو نا امیدی نہیں چھوڑنی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو یہ پیغام ہے آیت کے اس حصے میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور پھر
آخر پہ میں نے کل پچھلے جمعہ جو آخری پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ یہاں پہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کچھ لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت بے احتیاطی کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کوئی لفظ نہیں مل سکا اچھا لفظ جس سے اللہ کی شان کے اندر تنقیص یا کمی واقع نہ ہوتی، انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ اللہ نے ابھی جانا نہیں تھا، اللہ کو ابھی معلوم نہیں تھا، یا اللہ ابھی اللہ نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ البتہ اللہ نے جانا یا اللہ جان لے گا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے اللہ پہچان کرا دے گا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، ہمیں پہچان کروانی تھی کہ کون کون اس کے ساتھ مخلص ہے، کون کون اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرائے گا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا۔ کس کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا، یہ اللہ کو پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، غزوہ احد میں وہ جب شہید ہوئے نا، تو غزوہ احد سے پہلے ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں لڑوں، ایسا لڑوں کہ مولا میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور بروز حشر یا اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ بتا تو نے ناک کس کے لیے کٹوائی، تو میں کہوں تیرے لیے، تیرے کان کیسے کٹے، میں کہوں مولا تیرے لیے کٹوائے۔ ان کی وہ دعا پھر پوری ہوئی، اور غزوہ احد میں اللہ نے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ اور جب وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے، چونکہ ہم شکل مصطفیٰ تھے، تو شور مچ گیا کہ رسول اکرم شہید ہو گئے، رسول اکرم شہید ہو گئے۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا شور مچانا، تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان، دل برداشتہ، کوئی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ منظر ایسا تھا کہ جن کے لیے وہ لڑ رہے تھے، جن کی خاطر وہ لڑ رہے تھے، ان کے بارے میں خبر مل گئی۔ صحابہ نے جب یہ سنا پریشان ہو گئے کہ اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے، اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کہ یار جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے جب وہ نہیں رہے تو ہم نے جینا کس کے لیے ہے۔ اگر یہی بات ہے رسول اکرم شہید ہو گئے ہیں، تو جن کے کہنے پہ ہم یہاں آئے تھے، جب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے، تو ہم نے جینا اب کس کے لیے ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ کیا کہا، ہم تو جیتے بھی آپ کے لیے ہیں، مرتے بھی آپ کے لیے ہیں، آپ کے دین کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیات تھے، صحابہ میں جب یہ بے چینی کی لہر دوڑی، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر صحابہ کو آواز دی۔ بس جیسے ہی محبوب خدا کی آواز آئی، تو نبی رحمت شفیع داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ پروانہ وار جمع ہو گئے۔ خیر اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور اللہ اس لیے اللہ نکھار دے گا، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو اللہ نکھار دے گا، وَيَمْحَقَ اور مٹا دے گا الکافرین کافروں کو۔ فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، دل برداشتہ نہیں ہونا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کریم مسلمانوں کو فتح یاب کرتا رہے گا، ان کو نکھارتا رہے گا، اور کافروں کو اللہ مٹاتا رہے گا۔ پریشان نہیں ہونا تم نے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں بھی وہی بات ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا
یعلم اللہ الذین آمنوا جاہدوا، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا۔ یہاں بھی ولما یعلم اللہ، اس کا ترجمہ کرنے میں یار لوگوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا جی ابھی اللہ نے جانا نہیں، ابھی اللہ نے جانا نہیں تمہارے غازیوں کو۔ یار لوگوں سے یہاں غلطی ہوئی ترجمہ میں نا، ولما یعلم اللہ، اور البتہ اللہ نے نہیں جانا ابھی، انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ لیکن اس کا صحیح ترجمہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ بڑا محبت والا ترجمہ ہے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، وہ فرماتے ہیں ولما یعلم اللہ، اور اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا اہل ایمان کے غازیوں کا، اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جانا نہیں، اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، اللہ نے جہاد کرنے والے غازیوں کا ابھی امتحان نہیں لیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور نہ اللہ نے امتحان لیا صبر کرنے والوں کا، ابھی امتحان باقی ہے، اتنی جلدی جنت نہیں ملے گی تمہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، یعنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ فرمایا اتنی آسانی سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا جنت تلوار کے سائے میں ہے، جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کی بڑی ایک خاص کرم نوازی ہے۔ اور جو مجاہدین موت کی تمنا کر رہے تھے غزوہ احد میں، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے موت کی تمنا کی، پہنچ نہ سکے، لیکن تڑپ رہے تھے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ کریم نے ان کی اس تمنا کا ذکر بھی اپنی کتاب مکنون میں کیا، فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے۔ فرمایا تمہارے اندر تو ایسے ایسے مجاہدین موجود ہیں جن کی موت سے پہلے ہی موت سے ملنے کی تمنا تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو موت سے باتیں کرتے تھے، موت سے ان کو ڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ وجہ موت سے ڈر اس لیے نہیں تھا کہ جب کریم آقا جو ساتھ ہیں تو پھر موت سے کیا ڈرنا، جب پہلے ہی ان کو مزدہ جاں فضا سنا دیا گیا کہ فتح تمہاری ہے، فتح تمہیں ملے گی، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، فرشتے نازل ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو موت سے پہلے ہی موت سے ملنے کے مشتاق تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تحقیق تم تو وہ ہو جو موت کی تمنا کرتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا ہو، اس سے ملاقات سے بھی پہلے۔ وہ حضرت سلطان العارفین نے مرنے سے پہلے مرنے کا ذکر کیا، انہوں نے مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ یار دی رمز پچھاتی ہو۔ جو یار کو جان لیتا ہے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا ہے کیا؟ مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ انسان اپنی انانیت کو ختم کر دے، بس یہ مرنے سے پہلے مر گیا۔ وہ انانیت کو ختم کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی وہ ایسا بت ہے انانیت والا۔ شیطان نے کہا نہیں اللہ سے آنا خیر منہ، آنا، اس نے کہا میں بہتر ہوں آدم سے، اس سے میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں جو ہے نا، میں یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے جو انسان کی انانیت ہے، یہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے۔ جب انسان انانیت کو اپنی کو آڑے لے آتا ہے، انانیت کا بت جو ہے اس کو وہ تگڑا کرتا ہے اندر، جتنا انانیت کا بت تگڑا ہوگا اتنا ہی وہ انسان شرک کے اندر پھنستا چلا جائے گا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور مرنے سے پہلے مر جاؤں، تو مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ اپنی انانیت کو مار دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم حوصلہ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، غازیوں کو، مجاہدوں کو اللہ نے حوصلہ کیسے دیا۔ یقین کریں کہ آپ اس کو جب بیٹھ کے پڑھیں گے نا قرآن پاک کو ترجمہ، سوچیں گے اس کو
پھر یوں لگے گا کہ جیسے شاید ماں اپنے بیٹوں کو دلاسے دے رہی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں کو دلاسے دے رہا ہے۔ اللہ ماں باپ نہیں ہے، اللہ نہ باپ ہے نہ کسی کی ماں ہے، لیکن اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کے جو دلاسے ہیں، وہ ماں باپ میں سے نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ نے اب حوصلہ دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ بلند کر، رب فرماتا ہے تم وہ ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ تم تو وہ تھے کہ تم موت سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور اب وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اسی موت کے لیے تم تمنا کر رہے تھے نا کہ ہم نے مرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے سے پہلے صحابہ سے پوچھا تھا، فرمایا بتاؤ بھی کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ آقا آپ حکم دیں، آپ ہمیں آگ پہ چلائیں گے ہم آگ پہ چلیں گے، آپ ہمیں پانی میں ڈالیں گے ہم پانی پہ چلیں گے۔ آقا جو آپ نے حکم دے دیا ہم تو اس کی اتباع کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا سوچنا ہے؟ آقا یہاں ہماری سوچ نہیں چلے گی، بس آپ حکم کریں۔ ہماری ماؤں نے ہمیں جنم ہی اس لیے دیا ہے کہ ہم آپ کی ذات پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کی تو تمنا یہ تھی۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ وہی تو اب منظر آ گیا ہے، یہ وہی تو اب حالت آ گئی ہے کہ جس موت کا تم انتظار کر رہے تھے نا، اس کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تم۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، تمہیں میں تسلی دے رہا ہوں،